प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह यीशु के अजीम, कादिर, कदूस और जलाली नाम में आप सभी को सलामती हो। मेरा नाम एवेंजलिस्ट नौरीन फ्रांसिस है और मेरा ताल्लुक़ अजीज़ाबाद से है और मिनिस्ट्री जो है वो हमारी GPCI चर्च। और खुदा उनका शुक्र हो कि खुदा अपने जलाल के लिए मुझे इस्तेमाल करता है और सारा इज़्ज़त और सारा जलाल हमारे खुदा यीशु मसीह के नाम को मिले, क्योंकि वो ही अपने कमज़ोर और नकम्मे लोगों को उठाकर खड़ा कर देता है कि उसके नाम की खुशखबरी फैलाई जाए, उसके नाम की तारीफ़ की जाए। आज का मेरा टॉपिक जो है वो औरतों के हवाले से ही है। और जिस तरह के हम जानते हैं कि आज के दौर में औरत हर एक काम करने में आगे आगे है, तो इसी तरह हमें खुदा उनके कलाम की खुशखबरी सुनाने के लिए भी ज़ोर मारना चाहिए। खुदा उनके कलाम को सुनाने के लिए हमें एक्टिव होना चाहिए और खुदा उनके कलाम को सुनाने के लिए उसके एक अच्छे सिपाही बनकर सामने आना चाहिए। तो इसका हवाला हम देखेंगे ज़बूर की किताब, उसका 68 चैप्टर है और वर्स उसकी है 11। यहाँ पर लिखा है कि खुदावंद हुक्म देता है, खुशखबरी देने वालियाँ फौज की फौज है। हम क्यों डरते हैं? हम क्यों इस बात से नाला हैं कि कोई हमें आगे नहीं आने देता, जबकि हमारा खुदावंद हमें हुक्म देता है। और यहाँ पर साफ लिखा है कि खुदावंद हुक्म देता है कि खुशखबरी देने वालियाँ फौज की फौज हैं। क्या हम खुदावंद के सिपाही नहीं बन सकते? क्या हम उसकी फौज में शामिल नहीं हो सकती? हम क्यों इतना अपने आप को कमज़ोर जाहिर करती हैं? हम ज़ोर आवर हैं क्योंकि खुदा का ज़ोर हमारे साथ है, खुदा की कुदरत खुदा के लोगों के साथ है, क्योंकि खुदा उनके कलाम में मरकूम है। और खुदा कहता है कि मैं अपने पाक रूह को तमाम दुनिया पर भेजूंगा, तमाम लोगों पर अपने पाक रूह को नाजिल करूंगा। और जब पाक रूह आता है तो खुदा हमें ज़ोर बख्श देता है, खुदा हमें कुव्वत से मुलब्बस कर देता है। वो लिबास हम जो कि एक सिपाही का लिबास है वो हमें दे देता है। इसी तरह अगर हम देखें तो बाइबल मुकद्दस में बहुत सारी ऐसी ख़वातीन का जिक्र है जो कि खिदमत गुजार रही हैं। हम देखते हैं कि बाइबल में बहुत सारी ऐसी ख़वातीन हैं कि जो अपनी जान हथेली पर रख कर खुदा उनकी खिदमत करती रही। उनमें से हम एक पुराने अहदनामे की एक खातून को देखेंगे जिसका नाम दबूरा है। और ये दबूरा जो औरत है ये एक शादीशुदा औरत है। कज़ात की किताब में हमें इसका जिक्र मिलता है। ये एक शादीशुदा औरत है, इसके कांधों पर भी घर का बोझ है, इसके कांधों पर भी घर की जिम्मेदारी है, लेकिन तो भी उस जिम्मेदारी को संभालते हुए वो खुदा उनकी खिदमत को सर अंजाम देती रही है। हम देखते हैं कि दबूरा एक काजी थी। अब आप सब हैरान हो रहे होंगे कि उस ज़माने में भी क्या काजी हुआ करते थे? जी हाँ, बिल्कुल उस ज़माने में काजी हुआ करते थे। जिस तरह के आज हम देखते हैं कि जज साहिबान हैं और उनमें एक कोई खातून भी होती है, कोई एक औरत भी जो है खिदमत गुजार हो सकती है, खातून भी जज हो सकती है। इसी तरह ये दबूरा नबिया जो थी, दबूरा खातून जो थी, ये भी एक काजी थी। और हम देखें तो दबूरा के पास दो खिदमतें थी, एक तो वो काजी थी और दूसरी बात यह है कि दबूरा बहुत ज़्यादा गहरी और रूहानी बसीरत रखती थी। उसको खुदावंद ने ये कुदरत दे रखी थी। और मैं समझती हूँ कि जब वो नबूवत करती थी और जब वो इंसाफ करती थी तो ये दोनों चीज़ें एक अलग अलग चीज़ की हामिल हैं। लेकिन हम देखते हैं कि खुदा ने एक ही खातून के अंदर ये दो चीज़ें रखी हुई थी, वो खिदमत भी करती और वो इंसाफ भी करती। इट्स मीन कि वो खुदावंद से, खुदावंद के पाक रूह के वसीला से लोगों का इंसाफ किया करती थी। तो हम देखते हैं बाइबल मुकद्दस में कि जब वो एक तो वो नबूवत भी करती है, और नबूवत जो है वो एक रूहानी अमल है, और वो औरत जो है वो इंसाफ भी करती है। ये एक जिस्मानी अमल है, लेकिन खुदा का रूह उससे ये दोनों काम लिया करता था।
اور وہ خداوند کے اس کلام کے وسیلہ سے، اس نبوت کے وسیلہ سے وہ لوگوں کے فیصلے کیا کرتی تھی۔ تو یہ تو وہ خاتون ہے جو کہ ایک قاضی ہے، جو کہ ایک خدمت گزار ہے۔ تو اسی طرح بائبل مقدس میں ہم ایک اور بہن کا ذکر دیکھیں گے اور ایک اور بیٹی کا ذکر دیکھیں گے کہ جو خداوند کی خدمت گزار ہے اور جس کے وسیلے سے اس دنیا میں نجات آئی۔ ہم دیکھیں مقدسہ مریم کی زندگی کے بارے میں۔ مقدسہ مریم کی زندگی ایک ایسی زندگی ہے کہ لکھا ہے کہ دنیا کی انتہا تک لوگ تجھے مبارک کہیں گے۔ جب تک دنیا ختم نہیں ہو جاتی تب تک لوگ اس کو مبارکباد دیتے رہیں گے، کیونکہ وہ خداوند کی بیٹی تھی۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب مقدسہ مریم کے پاس فرشتہ آتا ہے اور اسے خوشخبری سناتا ہے تو وہاں لکھا ہے کہ وہ ایک دم سے ڈر جاتی ہے اور کہتی ہے کہ میرے لیے ایسا کیسے ہوگا، لیکن خدا کا روح جب اس پر سایہ کرتا ہے تو وہ دلیری کو حاصل کرتی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت ایک بالکل کنواری لڑکی کا پریگننٹ ہو جانا کوئی آسان بات ہوگی؟ نو، بلکہ اس وقت شریعت کا دور تھا، اور شریعت کے دور میں ایسا ہوا کرتا تھا کہ لوگ جب کسی ایسی خاتون کو دیکھتے تھے تو اسے سنگسار کر دیا کرتے تھے۔ لیکن اس خاتون کو دیکھیں، اس عورت کو دیکھیں کہ جو اس فوج میں شامل ہو چکی تھی کہ جس کے وسیلے سے یہ خوشخبری آنی تھی۔ اور وہ خوشخبری کیا تھی؟ نجات، ہمیشہ کی زندگی، ہمیشہ کے لیے آپ کی روحانی تازگی۔ اور اس کے بعد اس سلسلہ یہاں پر ختم نہیں ہو جاتا، بلکہ خدا یسوع مسیح نے کہا کہ میں جاتا ہوں، تمہارے لیے جگہ تیار کرتا ہوں۔ اور جب وہ گیا تو اس نے کہا کہ میں تمہارے لیے پاک روح کو بھیجوں گا، کیونکہ اب میں تمہارے ساتھ ہوں، پھر میں تمہارے اندر ہوں گا۔ تو یہ ایک خاتون کے سبب سے ہوا، یہ ایک عورت کے وسیلہ سے ہوا، یہ اسی عورت کے وسیلہ سے ہوا کہ جو دنیا میں آئی اور اس نے پاکیزگی کی زندگی بسر کی اور اپنے آپ کو اس خدمت کے لیے پیش کر دیا۔ کیا اس زمانے میں اور خواتین نہ تھیں؟ بالکل تھی، لیکن خدا نے اس عورت پر نظر کی جو راست باز تھی، اس عورت پر نظر کی کہ جو دلیر تھی۔ خدا کو پتا تھا کہ یہ اس پورے سلسلے کو فیس کر سکتی ہے، کیونکہ خدا کو میری بہنوں بزدل لوگ پسند نہیں ہے۔ کلام میں لکھا ہے کہ بزدل لوگ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتے، تو اس لیے اسے زور آور لوگ پسند ہیں۔ اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند حکم دیتا ہے کہ خوشخبری سنانے والیاں فوج کی فوج ہیں، تو کیا فوج کے اندر کمزور لوگوں کو بھرتی کیا جاتا ہے؟ یہ ایک سوال ہے آپ سے کہ کیا آپ اتنی کمزور ہیں کہ خدا کے نام کی خوشخبری نہیں سنا سکتی؟ تو ہمیں اپنے آپ پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے اندر یہ ایبلٹی موجود ہے، ہمارے اندر خدا نے یہ طاقت رکھ چھوڑی ہے کہ ہم اس کے پاک روح کو حاصل کریں اور پھر دنیا کی انتہا تک اس کی گواہ بن جائیں۔ دنیا کی انتہا تک گواہ بننے کا مسئلہ یہ بات صرف مردوں کے لیے حکم میں نہیں آئی ہے، بلکہ عورتوں کے لیے بھی اتنا ہی حکم ہے کہ جتنا آدمیوں کے لیے۔ پھر اب کے دور میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ مردوں کے ساتھ شانہ بشانہ ہم لوگ خدمت کریں، ہر میدان میں عورتیں شانہ بشانہ چلتی ہیں، تو ہم اس کام کے لیے کیوں آگے نہیں بڑھتی؟ خدا ان کے کلام کو سنانے کے لیے کیوں ہم کوشاں نہیں ہوتی؟ خدا ان کے کلام کو سنانے کے لیے کیوں ہم اپنی آواز بلند نہیں کرتی؟ سارے کام چھوڑ چھاڑ کر اس کام میں آ کر ہمیں ڈر لگنے شروع ہو جاتا ہے، ہم خوف زدہ ہو جاتے ہیں۔ ہاں، ہم اس وقت کو دیکھیں جب یسوع المسیح کو مصلوب کر دیا گیا اور 3 دن تک خداوند قبر کے اندر پڑے رہے۔ وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری عورتیں قبر پر آئیں اور پہلی خوشخبری ان عورتوں نے ہی سنائی۔ جب مسیح یسوع کی قبر پر عورتیں آئیں تو وہ نہتی عورتیں تھیں، ان کے پاس سوائے حوصلہ کے اور کچھ نہ تھا، جبکہ ہم اس وقت دیکھتے ہیں کہ سارے شاگرد، تمام مرد حضرات جو ہیں وہ ڈر کر اندر چھپ کر بیٹھے تھے، لیکن خواتین نے یہ ہمت دکھائی اور خواتین نے اس ہمت کو کرتے ہوئے اپنے قدم کو آگے بڑھایا اور قبر پر آئی۔
जबकि वहाँ पर फौजियों का पहरा भी लगा था, सिपाहियों का पहरा भी लगा हुआ था, लेकिन फिर भी उस बात से वो ना डरी और खुशखबरी सुनाने के लिए आगे बढ़ी। और आज बाइबल मुकद्दस में जब हम देखते हैं और जब हम लोग इस बात को अपने ऊपर लागू करके देखते हैं कि हम कहाँ पर खड़ी हैं, क्या हम दलेर औरतें नहीं हैं? क्या ये दलेरी सिर्फ हमारे घरों तक महदूद है? क्या हम खुदावंद के कलाम को सुनाने के लिए आगे नहीं बढ़ सकती? आइए इसके लिए हम एक हवाला देखते हैं जो कि एक सिपाही के हवाले से है, जो कि एक उस फौजी के हवाले से है कि जिसको हम देखेंगे कि वो किस तरह अपने आप को प्रिपेयर कर सकता है, किस तरह वो अपने आप को जोरावर बना सकता है। Praise the Lord Jesus. Hallelujah. जी, इफिसियों की किताब, इफिसियों का खत और इसका 6 बाब है और इसकी 14वीं आयत से यूं मरकूम है। बस सच्चाई से अपनी कमर कसकर और रास्तबाजी का बुख्तर लगाकर और पाँव में सुलह की खुशखबरी की तैयारी के जूते पहनकर और इन सब के साथ ईमान की सिपड़ लगाकर कायम रहो, जिससे तुम उस शरीर के सब जलते हुए तीरों को बुझा सकोगे और निजात का खौद और रूह की तलवार जो खुदा का कलाम है ले लो और हर वक्त और हर तरह से रूह में दुआ और मिन्नत करते रहो और इसी गर्ज से जागते रहो कि सब मुकद्दसों के वास्ते बिला नागा दुआ किया करो। जी, तो हमने देखा कि हम अपने आप को किस तरह प्रिपेयर कर सकते हैं उस खिदमत के लिए, किस तरह हम खुदा की फौज में दाखिल हो सकते हैं, किस तरह हम अपने आप को एक मसीही सिपाही बना सकते हैं। जब यहाँ लिखा है कि बस सच्चाई से कमर कसकर और रास्तबाजी का बुख्तर लगाकर, तो यहाँ पर किसी मर्द का जिक्र नहीं है, यहाँ पर एक उस सिपाही का जिक्र है कि जो खुदा उनके कलाम को आगे लेकर जा सकता है। बड़ी खूबसूरत आयत है ये, बहुत प्यारी वर्सेस है। अगर आप इन पर गौर करेंगी तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम भी इसी तरह अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं, इसी तरह हम अपने आप को आगे लेकर चल सकते हैं, इसी तरह हम अपने आप को खुदावंद की फौज में दाखिल कर सकते हैं ताकि हम भी खुशखबरियां सुनाने वाली बन जाए, हम भी उस गुड न्यूज़ को लेकर पूरी दुनिया तक जा सके। तो मेरी बहन, मेरे भाई, जो भी इस कलाम को सुने देखे, वो इस चीज़ के लिए, अगर भाई ये कलाम देख रहे हैं तो अपनी बेटियों को, अपने साथी को मतलब हौसला दे सकते हैं, उन्हें इनकरेज कर सकते हैं कि आप उठे और खुदा के कलाम को लेकर आगे चले। और अगर बहनें ये कलाम देख रही हैं तो कहते हैं कि एक मर्द की तालीम एक फ़र्द की तालीम है, लेकिन एक औरत की तालीम जो है वो एक माशरे को बदल कर रख सकती है। और अगर एक औरत इस तालीम को देना शुरू कर दे कि उठे, अपने खुदावंद के कलाम को, अपने खुदावंद की बात को आगे बढ़ाएं, तो मेरी बहन आप कौमों को तब्दील कर सकती है, आप जिंदगियों को बदल सकती है, आप लोगों के ख्यालों को, सोचों को तब्दील कर सकती है, आप नस्लें बदल कर रख सकती हैं, क्योंकि खुदा ने आपके अंदर ये पावर रखी है, खुदा ने आपके अंदर इस कुव्वत को रखा है कि आप खुदावंद के नाम को जलाल दे सकती है। बिल्कुल खुदावंद ने कहा है कि खुशखबरी सुनाने वालियाँ फौज की फौज है, इस फौज में हम शामिल हैं, इस फौज में हम बुख्तर बंद अपने कपड़े पहनकर, हम फौजी की तरह सुलह की खुशखबरी की तैयारी के जूते पहनकर, नजात का खौद पहनकर हम खुदावंद के कलाम को लेकर उठ खड़ी हूँ। आज का कलाम, आज मैं आपकी बहन आपको इनकरेज करती हूँ कि उठें और खुदावंद के कलाम को सुनाने के लिए स्टैंड लें, उस जोर में उठें जो खुदा ने आपको बख्शा है। खुदावंद के पाक रूह को अपने अंदर ले लें जो अच्छा मददगार है। हमारे लिए तो कोई मुश्किल ही नहीं है, आज के दौर में कलाम सुनाने के लिए कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि लिखा है कि खुद बोलने वाले तुम नहीं बल्कि खुदा का रूह होगा।
تو جب خدا کے روح نے ہی سب کچھ بولنا ہے تو آپ کو تو صرف ہمت کرنی ہے، آپ کو صرف سٹینڈ لینا ہے، آپ کو کھڑے ہونا ہے۔ جب آپ کھڑے ہو جائیں گے تو یقیناً خدا آپ کے ساتھ ساتھ اپنے پاک فرشتگان کو کر دے گا جو آپ کی حفاظت کرے گا۔ خدا حفاظت کرتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ خدا اپنے لوگوں کے ساتھ ساتھ رہتا ہے۔ اور پھر خداوند نے کہا ہے کہ میں اب تمہارے ساتھ ہوں، پھر میں تمہارے اندر ہوں گا۔ خدا کا روح ہمارے اندر ہے، بس ہم نے کرنا کیا ہے کہ لکھا ہے کہ ہر وقت اور ہر طرح سے روح میں دعا اور منت کرتے رہو اور اسی غرض سے جاگتے رہو کہ سب مقدسوں کے واسطے بلا ناغہ دعا کیا کرو۔ ہم نے خدمت بھی کرنی ہے، ہم نے اپنے گھروں کو بھی سنبھالنا ہے، ہم نے جا کر لوگوں کو خوشخبری بھی سنانی ہے۔ دیکھیں میری بات سنیں، خدا نے ہمیں یہ پاور دی ہے کہ ایک وقت میں ایک عورت ہنڈیا بھی چڑھاتی ہے، مشین بھی لگائی ہوتی ہے، برتن بھی ساتھ ساتھ دھو رہی ہوتی ہے، صفائی بھی کر رہی ہوتی ہے، بہت سارے کام وہ ایک ساتھ لے کر چل رہی ہوتی ہے۔ تو یہ کام بھی ہم کر سکتے ہیں کہ ہم تھوڑا سا وقت اپنی زندگی کے لیے نکالیں۔ دیکھیں سب کچھ یہیں پر رہ جائے گا، جو ساتھ جانا ہے وہ ہمارے ایمان کی بات ہے، جو ساتھ ہمارے جائے گا۔ سب کچھ دنیا میں ہم چھوڑ چھاڑ کر چلے جائیں گے، لیکن جو چیز ہمارے ساتھ جائے گی وہ ہمارا ایمان ہے، وہ خوشخبری ہے جو ہمیں آگے جا کر نجات حاصل کروا سکتی ہے۔ وہ ایمان ہے کہ جس پر ایمان رکھتے ہوئے، جس پر سٹینڈ لیتے ہوئے ہم جب خدمت کرنے والے ہوں گے تو کلام مقدس ہمیں بتاتا ہے کہ مسیح میں کی گئی ہوئی محنت کبھی رائگاں نہیں جائے گی۔ تو جب ہم یہ محنت کریں گے تو ہمیں اجر ملے گا، ہمیں قوت ملے گی، ہمیں زور ملے گا، ہم بہت ساری جانوں کو بچا کر خدا کی حضوری میں لے کر آ سکتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی میں مثال دینا چاہوں گی اس میں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک خداوند کا بندہ ایک دن سو رہا تھا اور اس نے خواب دیکھا۔ اب وہ خواب میں کیا دیکھ رہا ہے کہ ایک بہت بڑا تاج وہاں پر پڑا ہے جسے لینے کے لیے ایک بہت بڑی لائن لگی ہے۔ سبھی جا رہے ہیں اور اپنا گفٹ حاصل کرتے ہیں اور آگے بڑھ جاتے ہیں۔ وہ شخص بالکل اینڈ میں کھڑا تھا اور اس کے پیچھے ایک خاتون کھڑی تھی۔ اب وہاں وہ کیا دیکھتا ہے کہ سب باری باری چلتے جا رہے ہیں اور وہ شخص بڑا خوش تھا کہ یہ انعام تو مجھے ہی ملنے والا ہے، یہ تاج مجھے ہی ملنے والا ہے۔ لیکن جب وہ پاس گیا تو اس نے کیا دیکھا کہ اسے وہ تاج نہ ملا، بلکہ اسے بھی ایک چھوٹا سا گفٹ دے کر سائڈ میں بھیج دیا گیا۔ اس کے پیچھے ایک خاتون کھڑی تھی اور جب وہ آگے آئی تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس خاتون کو وہ تاج دے دیا گیا۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ وہ عورت سبھی کے لیے دعا کیا کرتی تھی، سب مقدسوں کے لیے دعا کیا کرتی تھی۔ اور اس خادم نے خداوند سے جا کے پوچھا کہ خداوند میں اتنی خدمت کرتا ہوں، پوری دنیا میں جاتا ہوں، خدا کے کلام کو پیش کرتا ہوں، تیری خوشخبری سناتا ہوں، تو یہ تاج مجھے کیوں نہیں دیا گیا؟ تو خداوند نے اس بندہ سے کہا کہ دیکھ، یہ جو عورت ہے یہ تیرے لیے دعا کرتی ہے، روز تو اس کی دعا کے ہی سبب سے اٹھ کر کھڑا ہوتا ہے اور دنیا میں جا کر منادی کرتا ہے۔ تو میری بہن، ہمیں خدا نے یہ زور دیا ہے، ہمیں اس نے قوت دی ہے کہ ہم جب دعا کرتی ہیں تو خدا ہماری دعاؤں کو رد نہیں کرتا، خدا ہماری دعاؤں کو سنتا ہے، خدا ہماری دعاؤں کا جواب دیتا ہے۔ بائبل مقدس میں آپ دیکھیں کہ جہاں کہیں کسی خاتون نے دعا کی ہے اس کی دعا کو کبھی رد نہیں کیا گیا، کیونکہ ایک عورت ایک بوجھ کے ساتھ دعا کرتی ہے، اس بوجھ کو لے کر وہ آگے بڑھتی ہے اور خدا ان کے لیے سٹینڈ لیتی ہے۔ تو آئیے آپ بھی کھڑے ہو جائیں، ہمت کریں، قوت کا لباس حاصل کریں اور خدا ان کے زور میں آگے بڑھتے ہوئے اس کی فوج میں شامل ہو جائیں۔ کیونکہ جب ہم خدا ان کی حضوری میں آتی ہیں، خدا ان کی حضوری میں جھکتی ہیں، خدا ان کے نام کو عزت اور جلال دیتی ہے، تو خدا ہم سے خوش ہوتا ہے۔ اب وہ دور نہیں کہ جب پرانی باتیں چلی گئی ہیں کہ ہم خدا کی کلام کو سنا نہیں سکتے، ہم خدا ان کی باتوں کو بیان نہیں کر سکتے، بلکہ ہم اس کے کلام کو سنا سکتے ہیں، ہم اس کے نام کو عزت اور جلال دے سکتے ہیں،
ہم اس کے نام کو لے کر آگے بڑھ سکتے ہیں. تھینک یو جیسس، تھینک یو لارڈ، ہالیلویا. تو اسی طرح ہمیں زور دکھانا ہے، ہمیں قوت کے لباس سے ملبوس ہو کر خدا ان کے نام کو عزت اور جلال دینا ہے. ہم ضرور اس کی فوج میں شامل ہوں اور اپنی بیٹیوں کو، اپنے بچوں کو انکرج کریں کہ وہ اٹھیں اور خدا ان کے نام کو عزت اور جلال دیں. بے شک جب ہم اس کی حضوری میں آ جائیں گی، سچے دل سے اس کی حضوری میں آ جائیں گی، کیونکہ لکھا ہے کہ تو ایمان لا تو تو اور تیرا گھرانہ نجات پائے گا. جب ہم ایمان لے آئیں گی تو ہمارے گھرانے کو تبدیل ہونے سے، بدلنے سے کوئی نہیں روک سکتا. اپنا زور دکھائیں، اپنے خداوند کی حضوری میں جھک جائیں، اس کی قدرت کے زور میں آگے بڑھیں، اس کے نام کی خوشخبری کو سنائیں، اس نجات کو سنائیں کہ جو دنیا میں ہے اور جو بہت جلد آنے والا ہے. آئیے ہم اس کے نام کو عزت اور جلال دیتے ہوئے اس فوج میں شامل ہو جائیں، کیونکہ خداوند ہمارا خدا حکم دیتا ہے کہ خوشخبری دینے والیاں فوج کی فوج ہے. خدا ان کے پاک کلام کے پڑھے جانے کے وسیلہ سے اور ان تمام پیاری باتوں کی وسیلہ سے یقیناً آپ برکت پائیں گے. اور جب آپ اس کلام کو سنیں اور سن کر جب اس پر عمل کریں تو ضرور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، تاکہ میں بھی خدا ان کی اس خدمت کو لے کر اسی طرح آگے بڑھوں کہ جس طرح ہمارے خدا نے ہمیں حکم دیا ہے. آئیے اپنے سر کو جھکائیں اور دعا کریں. تھینک یو لارڈ جیسس. پریز گاڈ، ہالیلویا. پیار سے بڑے خداوند، میرے مسیحا، میرے جلالی پتا، میں تیرا شکر کرتی ہوں. اے خداوند تیری شکر گزاری کرتی ہوں اس وقت کے لیے کہ جو تو نے میری زندگی میں بخشا. اے خداوند ان تمام پیارے دیکھنے والوں کو، اس کلام کو سننے والوں کو، ان دیکھنے والی آنکھوں کو اور سننے والے کانوں کو تو چھو لے یسوع راجا، اور آج کے کلام کے وسیلہ سے بہت ساری زندگیوں کو بدل دے خدا. بہت ساری زندگیاں اے خداوند اس فوج میں شامل ہو جائے جو تو نے تیار کر رکھی ہے، کیونکہ تیرا کلام کبھی بھی بے پھل واپس نہیں آتا ہے. خداوندا اپنے ہاتھ کو بڑھا، اپنے جلال کو ظاہر کر یسوع راجا، ان بہنوں کو، ان بیٹیوں کو، اس کلام کو سننے والوں کو، اور خدا گریس ٹی وی کو خدا تو چھو اور برکت دے یسوع راجا. اے خدا اس چینل کو برکت دے، اور خدا اپنے آسمان کے دریچوں کو کھول دے خداوندا، تاکہ بہت ساری جانیں خداوند یسوع ناصری اس کلام کے وسیلے سے، اس چینل کے وسیلے سے برکت کو حاصل کر سکے. ان تمام لوگوں کے لیے دعا کرتی ہوں جو کہ خداوند کسی بھی بیماری میں مبتلا ہے. خداوند اپنے ہاتھ کو بڑھا، اپنی قدرت والے ہاتھ کو بڑھا کر خداوند تُنہیں چھو لے، زندگیوں کو شفا دے، قوت دے، زور دے، اور اپنے لیے اٹھا کھڑا کر تاکہ تیرے نام کی گواہی ہو یسوع ناصری. تیرے شکر ہو، تیری تعظیم ہو یسوع راجا. یہاں بیٹھی ہر ایک زندگی کو خداوند برکت دے، چھو لے میرے مالک یسوع راجا. میرا ایمان ہے کہ آج میں نے جو کچھ تجھ سے مانگا ہے وہ تو نے مجھے بخش دیا ہے، یسوع مسیحا کے قدوس جلالی بزرگ اور برحق نام کے وسیلے سے. آمین.